جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کا دور پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔ شاید ہی کوئی روز جاتا ہو جب جسٹس ثاقب نثار، ان کی عدالت یا ان کے از خود نوٹس میڈیا کی شہ سرخیوں کا موضوع نہ بنتے ہوں۔ لامتناہی سلسلہ تھا جو مسلسل جاری رہتا تھا اور ایک ہنگامہ خیز صورتحال تھی جو پورے ملک میں اس حوالے سے جاری تھی اور اب بھی اس کی یاد آتی ہے، لیکن یقیناً اس میں جو تبدیلی ہے، جو حالات میں جو فرق ہے وہ بہت عیاں ہے، کیونکہ جسٹس آج جو ہمارے چیف جسٹس پاکستان ہیں جسٹس آصف سعید کھوسا، انہوں نے اپنے دورے چیف جسٹس میں ایک بھی از خود نوٹس نہیں لیا ہے۔ وہ دور ہنگامہ خیز تھا اور اس میں جو مختلف جو اس کی کہانیاں ہیں، جو اس سے منسلک واقعات ہیں، وہ آج بھی آیا ہیں، مگر کچھ کے اثرات جو ہیں وہ بہت دور رس ہوئے ہیں اور انتہائی نقصان دہ ہوئے ہیں۔ ان میں شامل ہے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ۔ یہ لاہور میں ایک ایسا اسپتال تھا جو دکھی انسانیت کی مدد اور غریب مریضوں کے گردوں اور جگر کی بیماریوں اور پیوندکاری کے علاج کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالصتاً یہ غریبوں کے لیے اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے ایک فیسلٹی تھی جو بنائی گئی تھی۔ حکومت پنجاب نے پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر کی سربراہی میں یہ پروجیکٹ 2013 میں شروع کیا تھا اور اس کے لیے امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک میں موجود پاکستانی ڈاکٹرز اپنی وہاں کی ایک بہت ہی کمفرٹیبل لائف کو، بہت ہی کمفرٹیبل اور بہت ہی ریوارڈنگ پروفیشنل لائف کو چھوڑ کر وہ پاکستان لوٹے تھے، لاہور آئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اس ہاسپٹل کے ساتھ منسلک کیا تھا۔ لیکن سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے اس کا اچانک از خود نوٹس لیا اور اس خود نوٹس کے فیصلے نے اس ہسپتال کی قسمت ہی بدل ڈالی اور اب اس کے بعد یہ ہسپتال جو تھا وہ یقیناً تتر بتر ہو گیا، اس کی کیفیت جو ہے وہ ایک افراتفری کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد حکومت پنجاب کی اور غفلت اور لاپرواہی کی یہ بھیڑ چڑھ چکا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دردناک کہانی ہے۔ بلا شبہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے جوڈیشل ایکٹیویزم کے دور کے کئی فیصلے ہمارے نظام انصاف پر ایک بوجھ بن گئے ہیں اور جو آج بھی بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے 1.5 ماہ بعد ہی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنے سابق چیف جسٹس کا یہ کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے فیصلہ کردم قرار دیا تھا۔ ڈاکٹر سعید اختر سے متعلق سارے الزامات واپس لیے تھے اور تمام انکوائریز بند ہو گئی تھی اور یہ ایک بہت ہی سیریس کامنٹری تھی جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے اور خاص طور پہ لاہور کے کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، جب ان کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی اس حوالے سے بہت ہی راست کارروائی کی اور اس معاملے کی تمام انکوائریز کو بھی بند کیا اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سعید اختر کے حوالے سے تمام الزامات بھی واپس لیے۔ از خود نوٹسز کے حوالے سے جو جسٹس ثاقب نثار نے لیے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کا بدترین جو اثرات ہوئے جن محکموں میں یا جن معاملات میں، اس میں یہ کڈنی اینڈ لیور ہاسپٹل تھا بھی ہے۔ یہ ایک ترقی کرتا ہوا ہاسپٹل تھا جو اب تنزلی کی جانب گامزن ہو گیا ہے۔ اس سال ہاسپٹل میں 200 کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ایک ہدف رکھا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 46 ٹرانسپلانٹ ہو سکے ہیں اور لیور کا ایک بھی ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکا۔ اسپتال کی بدحالی کا اس انتہائی بدحالی کا شکار ہے ڈاکٹر سعید اختر سمیت وہ تمام بہت ہی ریناؤنڈ ڈاکٹرز، سرجنز جو کہ یہاں آئے تھے اس ہاسپٹل سے، انہوں نے اپنے آپ کو منسلک کیا تھا۔ یہ پاکستانی اپنی جابز پہ بیرون ملک یورپ اور امریکہ واپس جا چکے ہیں، انتہائی دلبرداشتہ ہو کے یہ واپس گئے، جبکہ باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی واپس جانے کی سوچ رہے ہیں۔ بہت ہی دردناک کہانی ہے، اس کی تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندہ خصوصی حسن رضا نے ترتیب دی۔ لاہور میں 2013 میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے قیام پر کام شروع ہوا، جسے 3 برسوں میں مکمل فعال کیا جانا تھا۔ سالانہ جگر کے 150 اور گردوں کے 200 ٹرانسپلانٹ کیے جانے تھے۔ کہا گیا تھا کہ بیرون ملک 60 سے 1 کروڑ روپے ہونے والے اخراجات کم ہو کر 20 سے 25 لاکھ تک رہ جائیں گے۔ اس مقصد کے تحت غیر ملکی سندی یافتہ ڈاکٹرز امریکہ، یورپ اور مشرق وسطی سے پرکشش ملازمتیں چھوڑ کر ڈاکٹر سعید اختر کی سربراہی میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کا حصہ بنے۔ 20 ارب کی لاگت سے انسٹیٹیوٹ کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور 1 جون 2018 کو 2 مریضوں کے گردوں کی پیوند کاری کی گئی، لیکن 24 مارچ 2018 میں حالات اچانک تبدیل ہو گئے جب اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں عملے کی زیادہ تنخواہوں پر از خود نوٹس لیا۔ پی کے ایل آئی کے بجٹ
ڈاکٹروں اور عملے کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیا۔ تمام ڈاکٹرز اور طبی عملے کے سروس اسٹرکچر کی تفصیلات بھی طلب کی۔ پہلی سماعت پر ہی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ شام تک تفصیلات ان کے گھر پر فراہم کی جائیں۔ سماعت کے دوران سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ 10 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہوں کی مد میں جا رہے ہیں۔ 20 لاکھ روپے ماہانہ PKLI کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر کے گھر جا رہے ہیں۔ سابق چیف جسٹس نے کہا کہ ڈاکٹر سعید اختر کا مکمل احتساب ہوگا، بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے ڈاکٹر سعید اختر کا نام ECL میں ڈالنے اور PKLI کے آڈٹ کا حکم دے دیا، جبکہ قانونی بورڈ کو ختم کر کے نئی کمیٹی بنا دی۔ 11 مارچ کو ہمارے ہی پروگرام میں ڈاکٹر سعید اختر نے بتایا تھا کہ ایک دوست کے توسط سے ان کی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے ان کے گھر پر ملاقات ہوئی۔ بعد میں ان کے بھائی ڈاکٹر ساجد نثار بھی آ گئے اور ان کی موجودگی میں سابق چیف جسٹس نے PKLI کے ڈاکٹرز کی تنخواہوں کو لے کر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ان کو بریف کرنے کے لیے میں گیا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ جو ان کے بھی کامن فرینڈ ہیں، اور جب یہ ان کے گھر گئے تو پھر بعد میں ساجد نثار صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور ان کا بہت زیادہ شدید غصے میں تھے وہ کہ آپ کو یہ تنخواہیں اتنی زیادہ کیوں دے رہے ہیں، یہ 20 ارب روپے آپ کو کیسے مل گئے۔ تو ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ان کے بھائی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان ان سے پوچھے کہ ان کو یہ 20 ارب روپے کس بات کے ملے۔ تو ان کا جو لہجہ تھا وہ بڑا سخت تھا۔ پھر انہوں نے کہا بھائی جان ان کے تو جو تنخواہیں بھی ہیں وہ 10-10 12-12 لاکھ روپے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ہے، چونکہ جن لوگوں کو میں لایا ہوں ان میں کوئی $1 ملین کما رہا تھا، کوئی $500,000 کما رہا تھا۔ تو چیف جسٹس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں سے ان کی ناراضگی شروع ہو گئی چیف جسٹس صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو تو 1,35,000 روپے ملتے ہیں، تو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہاں سے بہت زیادہ سڈنلی وہ بدمزگی شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا میں فوراً چیف سیکرٹری کو بلائیے اور اس کو ہیلتھ سیکرٹری کو بلاؤ، اور میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا اور آپ کے خلاف سو موٹو لوں گا۔ 28 فروری 2019 کو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے 3 رکنی بینچ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ سے متعلق احکامات منسوخ کر دیے۔ ڈاکٹر سعید اختر کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ 11 مارچ کو ہمارے ہی پروگرام میں ڈاکٹر سعید اختر نے بتایا تھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے از خود نوٹس کے بعد دیے گئے احکامات سے ادارے کی ساکھ ہی نہیں، فنڈنگ کے معاملات بھی متاثر ہوئے۔ پریکٹیکلی 8 مہینے تک ہماری جو کنسٹرکشن کا کام اور جو ڈیولپمنٹ کا کام وہ پریکٹیکلی سٹینڈ سٹل پہ آ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 بلین روپیز کی کاسٹ اسکلیشن ہوئی، 6 بلین روپیز کی۔ پھر وہاں پہ جو ریسرچ کا کام تھا وہ تقریباً سارے کا سارا رک گیا، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ہارورڈ میڈیکل اسکول سے $100,000 کی گرانٹ ملی۔ ان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ تو ان کا عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے، انہوں نے وہ گرانٹ کو وڈرا کر لیا۔ اسٹینفرڈ سے ہم ایک MOU سائن کرنے لگے تھے، وہ انہوں نے وڈرا کر لیا اپنے آپ کو۔ لمس سے ہم ایک MOU سائن کرنے لگے تھے ریسرچ کے اوپر، انہوں نے وڈرا کر لیا اپنے آپ کو۔ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی تھی کہ ادارے کو PKLI ایکٹ کے تحت چلائے۔ بعد میں پنجاب حکومت نے PKLI کا نیا ایکٹ منظور کر کے نیا بورڈ تشکیل دے دیا۔ مارچ 2019 میں جب سے پنجاب حکومت نے PKLI کا کنٹرول سنبھالا تو 200 کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ہدف رکھا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 46 ٹرانسپلانٹ کیے گئے۔ ان میں نئی انتظامیہ نے 31 کڈنی ٹرانسپلانٹ کیے، جبکہ اب تک ایک بھی لیور ٹرانسپلانٹ نہیں کیا۔ ادارے کے کچھ شعبے تو فعال ہیں، لیکن لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کا کام مکمل طور پر رک چکا ہے۔ اب تک لیور کی پیوند کاری کے صرف 3 کیسز مارچ میں مکمل کیے گئے، جو سابق انتظامیہ نے ہی کیے تھے۔ PKLI کے سابق میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر عامر یار خان نے سوشل میڈیا پر ملازمت چھوڑنے کی وجوہات بیان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جسے کسی دور میں امید کی کرن سمجھا جا رہا تھا، اب مایوس کن ادارہ بن چکا ہے، جس کی ابتدائی وجوہات سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے لیا گیا از خود نوٹس اور بعد میں پنجاب حکومت کے متنازع اقدامات ہیں۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی وہی 2 آپریشن روم فعال ہیں جو سابقہ حکومت نے کیے تھے۔ مریضوں کو صرف OPD میں ہی دیکھا جاتا ہے، ایمرجنسی کی سہولت موجود ہی نہیں ہے۔ ہیپاٹائٹس کے 23 کلینکس PKLI کی تحویل میں تھے، جو کام رکنے کے باعث محکمہ صحت کے حوالے کر دیے گئے۔ ان حالات میں کڈنی اور لیور کی پیوند کاری کے لیے مریض پھر پریشانی کا شکار ہیں اور دوسرے ممالک جانے پر مجبور ہیں۔ دنیا کامران خان شو کے لیے حسن رضا، دنیا نیوز، لاہور۔ اس تقلید صورتحال پہ بات کرنے کے لیے واشنگٹن DC سے امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں PKLI کے بانی پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا، ہم ری وزٹ کر رہے ہیں PKLI، آپ کے اپنے
جو obviously آپ کو جو فیڈ بیک مل رہا ہوگا یا جو انفارمیشن مل رہی ہوگی 2019 کے دسمبر میں جہاں پہ پی کے ایل آئی کو کھڑا ہونا تھا وہ پی کے ایل آئی آج کہاں پہ کھڑا ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تھینک یو کامران صاحب. دیکھیے میں چونکہ کافی عرصے سے ڈسکنیکٹڈ ہوں پی کے ایل آئی سے, تو مجھے اس کی ایگزیکٹ پرفارمنس کا تو اندازہ نہیں ہے, لیکن جو جنرل خبریں ملتی ہیں اس میں جو جس کانسیپٹ کے تحت یا جس ویژن کے تحت پی کے ایل آئی بنایا گیا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی پی کے ایل آئی کسی ہسپتال کا نام نہیں ہے, نہ ہسپتال کے طور پہ بنایا گیا تھا. پی کے ایل آئی کے دو بیسک فنڈامنٹل پرپز تھے. ایک یہ تھے کہ غریب کو وہ سہولت فری آف کاسٹ یا ایٹ اے ویری سبسڈائز کاسٹ دی جائے, جو کہ پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے اور دنیا میں بھی بہت کم جگہوں پہ اویلیبل ہے. یعنی ہمارے لوگوں کو لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے انڈیا جانا پڑتا ہے اور چائنا جانا پڑتا ہے. ایون کمپلیکس لیکن ڈاکٹر صاحب لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان میں ہوتا تو ہے, کراچی میں بھی ہو رہا ہے اور لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے کراچی میں لیور ٹرانسپلانٹ ابھی شروع ہوا ہے اور ابھی بڑے پریمیٹیو فیزز میں ہے. اسلام آباد میں بھی لیور ٹرانسپلانٹ, بلکہ آپ کو علم ہوگا کہ انٹیریئر سندھ میں گمبٹ میں بھی لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. بڑا دیکھیے کامران صاحب جو نمبرز ہیں نا جو ہو رہے ہیں اور جو ڈیزیز برڈن ہے اس میں کوئی میچ نہیں ہے. ایسے تو اگر 50 ادارے بھی بن جائیں تو وہ بھی کم ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بنانے کے لیے تو دو پرپسز تھے اس کو بنانے کے. ایک یہ کہ غریب کو گردے اور جگر کی امراض کی اچھی سہولتیں دی جائیں, اور وہ چیزیں جو پاکستان میں ہر جگہ اویلیبل نہیں ہو سکتی وہ دی جائیں. اور دوسرا اس کا جو سب سے بڑا وہ تھا کہ اس کو ایک ادارے کے طور پہ بلڈ کیا جائے, ایک ہارورڈ آف پاکستان یا آکسفورڈ آف پاکستان کے طور پہ, جس میں بننے میں آبویسلی 100-200 سال لگیں گے, لیکن کہیں اس کی بنیاد ڈالی جائے, اس میں اعلیٰ تعلیم کا دیا جائے. یعنی ان ادر ورڈز 10 سال میں اگر پی کے ایل آئی کو اس کے اوریجنل ویژن پہ چھوڑا جاتا تو ہمارا ویژن یہ تھا کہ ہم 10 ٹرانسپلانٹ سرجنز اور 20 نیفرولوجسٹ اور ہیپیٹالوجسٹ تیار کریں گے جو پورے پاکستان میں پھیل کے ایسے 10, چونکہ ادارے بننے میں جو اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ انٹرونشن ہوئی جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے, جس نے کہ اس پورے کانسیپٹ کو شیٹر کر دیا, اس ہاسپٹل کے پورے کے اسٹرکچر کو جو اس کا ایک سول تھی اس کو شیٹر کر دیا, آپ کس لیول پہ تھے, کس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا یہ انسٹیٹیوٹ جو تھا؟ دیکھیے پی کے ایل آئی واز اے پبلک انسٹیٹیوشن, پوری دنیا سے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے تھے. اسٹینفرڈ والوں نے ہم سے رابطہ کیا, ہارورڈ کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ہمارے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے دل میں, وہ واپس آ کے کوئی سروس دینا چاہتے تھے. ان کو ایک چھت نظر آ رہی تھی جس میں وہ اعلیٰ کوالٹی جو وہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں دینے کے عادی ہیں, اسی قسم کی سروسز پاکستان میں دی جائیں. چونکہ ہم نے وہی انفراسٹرکچر بنایا تھا, اسی طرح سے سسٹمز کو ڈیولپ کیا تھا, وہی ٹیچنگ کا نظام اور ریسرچ کا نظام جو یہاں پہ چلتا ہے وہ وہاں بنایا تھا. تو لوگ اس میں سے 100 سے زیادہ لوگوں نے لائن اپ کیا تھا کہ وہ پارٹ ٹائم آ کے پاکستان میں آ کے پڑھائیں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے. وہ سب لوگ بالکل ڈسارٹیڈ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ چیز ہی ختم ہو گئی. اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں جو ثاقب نثار صاحب سے جو ایک غلطی ہوئی وہ اپنی جگہ ایک غلطی تھی, لیکن اس کے بعد جس طرح سے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو ہینڈل کیا وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی نامناسب طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. چونکہ اس میں انہوں نے اس کو ایک آلموسٹ یعنی بجائے یہ کہ سمجھنے کے کہ کیا ادارہ ہے, کیا پروجیکٹ ہے, کیا ویژن ہے, کیسے اس کو لے کے آگے چلنا ہے, وہ کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی. وہ کہتے نہیں ہم خود ہی چلا لیں گے, ہم خود کر لیں گے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے تھے. اس خواب کی ہمیں کہانی سنا رہے تھے جو چکنا چور ہوا اس اسقد نوٹس کے تحت جو جسٹس ثاقب نثار نے لیا تھا پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے خلاف.